السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد ملک پاکستان کی ثقافت، تہذیب اور اس میں موجود مختلف تاریخی مقامات کی معلومات فراہم کرنا ہے۔ لیکن دوستو، آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کاوشیں کریں گے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس میں ایک نعمت سیاحت بھی ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ خواہ وہ قدرتی جھیلیں ہوں، آبشاریں ہوں، جنگل ہوں، صحرا ہو یا دریا ہو یا پہاڑ ہو، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تمام قدرتی مناظر سے نوازا ہے۔ دوستو، آج بھی ہم آپ کو پاکستان میں موجود چند خوبصورت جھیلوں کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، بابوسر ٹاپ کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑا سیاحتی مقام ہے۔ اس ٹاپ کے آس پاس تقریباً کافی جھیلیں موجود ہیں جن کا لوگوں کو ابھی تک علم نہیں ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان جھیلوں کے متعلق مکمل گائیڈ فراہم کریں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میرا نام ہے محمد رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ست سر مالا جھیلوں کی۔ ناظرین، ست کا مطلب ہوتا ہے سات، سر کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کو، اور مالا کہتے ہیں لڑی کو۔ جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ یہ 7 جھیلوں پر مشتمل ایک لڑی ہے جو کہ وادی ناران سے تقریباً 50 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس جھیل کا ٹریک لولوسر جھیل سے شروع ہوتا ہے جہاں پر ناران سے بآسانی کسی بھی گاڑی پر آیا جا سکتا ہے۔ پھر دوستو، یہاں سے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کی ٹریکنگ کرنے کے بعد آپ ان جھیلوں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، ان جھیلوں کی مجموعی بلندی تقریباً 13,500 سے 14,000 فٹ ہے۔ سب سے بلند جھیل کا نام سرخیل جھیل ہے جس کی بلندی 14,100 فٹ ہے۔ ناظرین، ایک مخصوص پوائنٹ سے آپ ان تمام جھیلوں کا اکٹھا نظارہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک اہم بات بتائیں کہ ان 7 جھیلوں میں سے ایک جھیل لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اب 7 کی بجائے 6 جھیلیں رہ گئی ہیں، لیکن دوستو ابھی بھی ان کا نام ست سر مالا جھیل ہی ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں سمبکسر اور دھرمسر جھیلوں کی۔ ناظرین، بابوسر ٹاپ کی جانب جاتے وقت ٹاپ سے تقریباً 2 یا 3 موڑ نیچے ایک کچا راستہ آپ کو ان جھیلوں تک لے کر جاتا ہے جو کہ جیپ کے ذریعے آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ جیپ کے علاوہ کوئی دوسری گاڑی ان جھیلوں تک نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ کچا راستہ ہے اور دوسرا گٹی ڈاس میدوز میں موجود بلکھاتی ندیاں اور چشمے ہیں جن کی وجہ سے دلدل بن جاتا ہے۔ اکثر اس میں دوسری گاڑیاں تو کیا، جیپیں بھی پھنس جاتی ہیں۔ بہرحال دوستو، 1 گھنٹے کے جیپ ٹریک کے بعد آپ کے سامنے ہوتی ہے دھرمسر جھیل جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اس جھیل سے صرف آدھے گھنٹے کی ٹریکنگ پر ایک اور جھیل واقع ہے، اس کا نام ہے سمبکسر جھیل۔ ناظرین، یہ جھیل بھی دھرمسر جھیل کی طرح انتہائی خوبصورت ہے۔ اس جھیل کا پانی انتہائی شفاف ہے۔ دوستو، ان جھیلوں کی سطح سمندر سے بلندی تقریباً 13,700 فٹ ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کالاسر جھیل کی۔ دوستو، یہ جھیل بھی بابوسر ٹاپ کے قریب ہی واقع ہے۔ بابوسر ٹاپ کراس کرنے کے بعد چلاس کی جانب نیچے کو اترتے وقت پہلے ہی موڑ پر آپ کو ایک جیپ ٹریک دکھائی دے گا جو آپ کو اس جھیل تک لے کر جاتا ہے۔ دوستو، اس جھیل کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس جھیل پر کسی بھی گاڑی پر آ جا سکتے ہیں بشرط یہ کہ ڈرائیور اچھا ہو۔ کالاسر جھیل ایک چھوٹی مگر انتہائی خوبصورت جھیل ہے۔ آپ اس جھیل پر 1 گھنٹے میں آ جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کا جب بھی بابوسر ٹاپ جانا ہو اس جھیل کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ دوستو، اس جھیل کی بلندی تقریباً 13,500 فٹ ہے۔
प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कूटा लेक्स की। नाजरीन, ये झील भी बाबूसर टॉप पर वाक़या है। बाबूसर टॉप जाने वाले अक्सर सयाह वहां का रश और माहौल देखकर मायूस हो जाते हैं। दोस्तों, दरअसल जहां पर गाड़ी जाती है वो बाबूसर पास है। तो बाबूसर पास जाकर सीधे हाथ की जानब आपको सबसे बुलंद एक पहाड़ी नज़र आती है, उसको बाबूसर टॉप कहते हैं। कूटा लेक्स भी वहीं पर वाक़या हैं। दोस्तों, जैसे ही आप उस पहाड़ को क्रॉस करते हैं तो मज़ीद थोड़ी सी ट्रैकिंग करने के बाद नीचे की जानब आपको ये दो झीलें नज़र आती हैं, जिनको कूटा 1 और कूटा 2 के नाम से जाना जाता है। इस झील की बुलंदी तकरीबन 14,000 फुट है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि इस टॉप पर खड़े होकर जब आप ये झीलें देख रहे होंगे तो सामने की जानब आपको धर्मसर और संबक्सर झील का भी एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। इस झील का सफ़र बाबूसर टॉप से तकरीबन 1.5 घंटे का है। दोस्तों, कूटा झीलों को ट्विन लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं पर्बत लेक की। नाज़रीन, ये झील कूटा झील से तकरीबन 10 से 15 मिनट की ट्रैकिंग पर वाक़या है। दोस्तों, पर्बत झील और कूटा झीलों के दरमियान सिर्फ एक पहाड़ का फासला है। अगर आप गौर करें तो आपको ये मालूम होगा कि पहाड़ की एक जानब कूटा झील है जबकि दूसरी जानब पर्बत झील वाक़या है। इन दोनों झीलों की बुलंदी तकरीबन 14,000 फुट है। दोस्तों, अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से आपको कातिल पहाड़ नागा पर्वत का एक शानदार मंजर देखने को मिलता है। नाज़रीन, बाबूसर टॉप के आसपास कमोबेश 25 से 30 झीलें वाक़या हैं, जिनमें से अभी बहुत सी झीलों को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। हमने इस वीडियो में अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके आपको इन झीलों के मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम की जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो के मुतल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जाएँ। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।